بہذا ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں، جائز نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے ان ظالموں نے لگایا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک مومن ایک مومنہ، اللہ کے یہاں اس کی کتنی عزت ہے۔ اگر کوئی دشمن اسلام ان کے اوپر کوئی الزام لگائے، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے، تو اللہ رب العزت کو کتنا غصہ اس کے اوپر آتا ہے، کتنے ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العزت۔ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اس سورہ کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ تمہیں سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت کرتا ہے؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ اس قسم کی بات جب کبھی بھی آ جائے مومنین کے بارے میں، اگر تم مومن ہو تو آئندہ یہ کام نہ کرنا، اللہ کے قانون پہ عمل کرنا۔ اب دیکھو قیامت تک یہ قانون آ گیا ہے، لیکن چونکہ ہم تو قرآن دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے نا، لہذا آج بھی ہم اس قانون سے نابلد ہے۔ ہماری زبان پہ جو مومنوں کے لیے آئے ہم بول دیتے ہیں، کان سے جو سننا چاہے ہم سن لیتے ہیں، دل سے جس بات کی یقین کرنا چاہے کر لیتے ہیں۔ اللہ کا کیا قانون اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور قرآن ایسے گناہوں کو گناہ عظیم کہتا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہوتا ہے، اسلامی کام اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یقیناً وہ لوگ یحبون، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، مومنوں کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ اس قسم کے پروپیگنڈوں سے ایک تو اسلامی کام متاثر ہوتا ہے، مومنین بدنام ہوتے ہیں، اور دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے، اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج بھی ہم اور آپ شاید اس بات کا احساس نہیں کر پاتے کہ غیر اسلامی قوتیں کتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، کتنی طاقت اور قوت صرف کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، فحاشی عام ہو، عریانی عام ہو، تقوی ان کے اندر ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے۔ ہمارے جرائد، اخبارات، رسالے، ڈائجسٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ، کیبل نیٹ، جتنے بھی ان کے ذرائع ہیں، موبائل، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پلاننگ کر کے، محنت کر کے آج اس مسلم معاشرے کو ان کے غیرت ایمانی کو ختم کر دیا ہے، اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آج ہمارا یہ اسلامی معاشرہ واقعی اسلامی معاشرہ ہے۔ اس لیے کہ وہ ساری چیزیں جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو پردہ ہے، حیا ہے، وہ ساری چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔
کٹی ہوئی آستینیں خواتین کی، کھلے ہوئے بال، جاہلیت کے دور کے طرح بناؤ سنگار، بے پردگی، مرد و زن کے مخلوط پروگرامات، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالج، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال، ہمارے کلب، ہمارے بازارات، ہمارے مارکیٹ، ہمارے ایئرپورٹ، ہمارے اسٹیشن، جہاں بھی آپ چلے جائیں، ہر جگہ بے پردگی، بے حیائی، فحاشی. ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. اللہ رب العزت اپنے کتاب مجید کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. فرمایا آدم کی اولاد، دیکھیں صرف یہاں مومنوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، تمام آدم کی اولاد کو مخاطب کیا ہے کہ آدم کی اولاد، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے. انزلنا سے مراد بنایا ہے، پیدا کیا ہے. اور یہ لباس کس لیے ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، کہ اس سے تمہارا جسم تم اس سے چھپاؤ، تمہارے جسم کو ڈھانکنے کے لیے. وریشا، اور اس سے تمہارا جسم جو ہے وہ خوبصورت بھی لگتا ہے، تمہارے جسم میں روب آتا ہے. لباس ہٹنے سے آدمی کا روب ختم ہو جاتا ہے. لباس سے زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، روب ہوتا ہے، اور اس سے جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، ستر اور پردے کی جگہ جو ہے وہ چھپ جاتی ہے. فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لباس پہن کے بھی ان کے جسم پر لباس نہیں ہوتا ہے. جیسے احادیث کے اندر اس کی تفسیر آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی سورۃ نور کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے مومنات سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. فرمایا اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے، لیکن یہ زینت جب وہ ظاہر کرے تو کس کے سامنے؟ فرمایا اپنے شوہر کے سامنے وہ زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بانجوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بانجوں کے سامنے، اور اپنی مومن عورتوں کے سامنے، یا وہ جن کے یہ مالک ہیں یا وہ غلام مردوں میں سے جو اس عمر میں پہنچ چکے ہیں یا ایسی حالت ہے ان کی کہ وہ عورتوں سے غرض ہی نہیں رکھتے ہیں،
اس قسم کے غلام، تمام غلام نہیں، یا وہ بچے اَوِدْخِلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، یا اتنے بچے ہیں نابالغ کہ ان کو سطر کے بارے میں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ خواتین کا سطر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو ان کے سامنے وہ زینت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب زینت کیا چیز ہے اس پہ بھی آپ غور کریں، حدیث کے اندر بھی اس کی تشریح آتی ہے۔ جس زینت کے اظہار کا اللہ رب العزت نے اظہار سے منع کیا اور پھر مخصوص لوگوں کے سامنے اس کے زینت کے اظہار کی اجازت اللہ نے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں فرمایا اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر نہیں اوڑھی ہے، پردہ نہیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو منع فرما دیا کہ دیکھو مرد کے سامنے بغیر چادر کے، کہا اللہ کے نبی یہ تو میرا بھتیجا ہے، بھتیجے سے تو اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے، اس کا تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چہرے کی طرف اشارہ کیا، چہرہ اور یہ ہاتھ، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اس لیے دیکھیں ان آیات کے اندر بھی قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے سینے پر اپنی چادریں جو ہے وہ ڈال دیا کرو۔ ان کے سامنے بھی یعنی ادب کے ساتھ، اور صرف چہرہ دکھا کر ہاتھ دکھا کر وہ سامنے آ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کے علاوہ پورا جسم اس کا ڈھکا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر کو ایسے لباس میں دیکھا جو لباس تھوڑا سا باریک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے لباس کا حکم دیا جس کے اندر جسم جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، یعنی ایسا لباس جو جسم کی ہیئت اور اس کے اندام کا اظہار کرے، اتنا چست لباس ہو یا اتنا باریک لباس ہو جس میں جسم جو ہے وہ جھل کے نظر آئے، اسلام نے ایسے لباس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ لباس جتنا زیادہ ڈھیلا ڈالا، سادہ اور ایسا جس میں جسم جو ہے وہ چھپا ہو، اتنا زیادہ اسلام نے ایسے لباس کو پسند کیا ہے، اور جتنا اس کے اندر بے حیائی ہوگی اتنا اسلام اس سے کراہیت کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے لباس کو۔ اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے بے حیائی معاشرے میں پھیلے، چاہے وہ دیکھنے میں آئے ایسے مناظر ہو، سننے میں آئے ایسی گفتگو ہو، ایسا کلام ہو زبان سے ادا کیے جائے جس سے بے حیائی، زنا اور فحاشی کی دعوت ملے یا وہ معاشرے کے اندر پھیلے، اسلام نے ایسے ساری چیزوں کو سختی سے منع کیا ہے، اس کی بے حقانی کی ہے۔ آپ دیکھیں ان آیات کے اندر سورۃ النور کچھ قوانین اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم،
اے ایمان والو اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور جب داخل ہو تو پہلے اجازت لے لیا کرو. کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو اجازت لے لیا کرو. مثال کے طور پہ آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی بانجی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس کا گھر ہے، اس سے پردہ تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ اجازت لے لیا کریں، بغیر اجازت کے نہیں. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہو. کہیں سفر میں آپ گئے اور رات میں واپس آ گئے تو آپ دروازہ کھٹکھٹائے، اطلاع کر کے اندر داخل ہو. اسلام انتہائی محتاط دین ہے. اطلاع کرے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ گھر کا آدمی اندر آ رہا ہے. غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے، حادثات ہو سکتے ہیں بغیر اطلاع کے اگر آپ اچانک اندر جائیں گے. قرآن مجید کہتا ہے اور جب اجازت مل جائے تو سلام کرتے ہوئے تم اندر داخل ہوا کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر تم اس کے اندر کسی کو نہ پاؤ یعنی اجازت نہ ملے تمہیں تو اس وقت تک تم داخل نہ ہونا. گھر میں خاتون ہے، جواب نہیں مل رہی، 3 دفعہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا یا آواز لگائی اور اندر سے آپ کو جواب نہیں ملا تو آپ واپس ہو جائے. سنت طریقہ یہ ہے. 3 دفعہ تک بس آپ اجازت طلب کریں اور اس کے بعد اگر اجازت نہیں ملتی، گھر پہ کوئی نہیں ہے، تو آپ چلے جائیں واپس. ایک وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اور اگر اندر سے آواز آ گئی کہ گھر پہ کوئی نہیں، آپ واپس چلے جائیں، بعد میں آ جائیں تو پھر آپ واپس چلے جائیں. پھر باتوں کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، گپ شپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حال و احوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا فرجعوا، پھر تم واپس لوٹ جایا کرو. ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکی ہے، اس میں تمہارے لیے پاکی ہے. آج تو رشتہ دار آتے ہیں اور رشتے بھی ایسے جن سے پردہ ہوتا ہے، وہ اگر تھوڑا سا تعامل کریں گے تو وہ گھر کا ہی آدمی کہے گا ارے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بات نہیں، چلو چلو، اجازت کی کیا بات ہے، اپنا گھر تو ہے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے رشتہ ہے لیکن ایسا رشتہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ مرد کے ماموں کا لڑکا ہے، مرد کے چاچا کا لڑکا ہے، مرد کے خالہ کا لڑکا ہے، مرد کے پھوپھی کا لڑکا ہے، تو اس کی بیوی کو تو پردہ کرنا ہے. لیکن پردہ تو پردہ، یہ تو اجازت دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. کہتے آؤ آؤ جی، تمہارا اپنا گھر ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہم سب مسلم مومن، لیکن نہ عقیدہ اسلام کا نہ عمل اسلام کا. اللہ بیان فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. ہاں اگر کوئی گھر ایسا ہے جس میں کوئی رہائش پذیر نہیں اور اس کے اندر تمہارا سامان پڑا ہے، یعنی گودام کے طور پہ ہے، تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں. وہ تو تمہارا گودام ہے، اس میں رہائش تو ہے نہیں، چلے جاؤ اندر. اس کے بعد قرآن ایک بہت اہم قانون بیان کرتا ہے، اس لیے کہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کی ضروریات ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں اور لازمی جب گھر سے باہر نکلیں گے تو کم از کم آنکھیں تو ان کی کھلی ہوگی تاکہ وہ دیکھ سکے. تو دیکھیں قرآن
اس قانون کو بیان کرتا ہے اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنوں سے کہو اے نبی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، پست رکھے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ انسان کے لیے اس کا معاشرہ، اس کے گرد و پیش کے جو چیزیں ہیں وہ یقینی طور پہ اس کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اسے متاثر کرتے ہیں، لیکن انسان کا اپنا نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً اس کا اپنا نفس جو ہے بہت زیادہ اس کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ مومنین کے لیے یہ بات بہت لازمی ہے، ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر، کم از کم اس معاشرے کے اندر روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں، مہینے میں ضرور سورۃ نور اٹھا کر دیکھ لیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ میں موبائل ہے، یہ شیطانی چرخہ ہے۔ گھر گھر پہ آج ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، گھر گھر پہ آج انٹرنیٹ ہے جو بے حیائی اور فحاشی کا مرکز ہے۔ ان حالات کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، شیطانی وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن